السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله في كلامه المجيد ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا۔ آج جو ذکر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ ابو الانبیاء، وہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، کہ ہم جانتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے لیے کوئی نمونہ ہے، کوئی ذات نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ کو اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، یعنی آئیڈیل بنائیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنائیے۔ ابو الانبیاء تھے وہ۔ ابھی جو دن ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں ہمیں بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھنا اور سننا چاہیے، کیونکہ اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے نشانی بنایا۔ اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کو رکھا اور اللہ رب العالمین نے زندگی کو پسند فرمایا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم جیسی زندگی بنائیے، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیے۔ یعنی اس زندگی کے اندر یقیناً بہت ساری نشانیاں، بہت ساری دلیلیں موجود تھی، اسی لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیے۔ کون تھے ابراہیم؟ کیا تھی ان کی زندگی؟ کیا تھی ان کی آزمائش؟ کیوں اللہ نے انہیں پسند کیا؟ اس چھوٹے سے درس کے اندر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج کا جو درس آپ کے سامنے ہے وہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صدیق کہا، اواہ کہا، حلیم کہا، خلیل جن کو احادیث کے اندر کہا گیا، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر تقریباً 69 مرتبہ 25 صورتوں کے اندر آیا ہے، کہیں شارٹ میں، کہیں ڈیٹیل میں، بار بار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی زندگی کو یاد دلایا، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین بار بار قرآن کے اندر اسی ایک چیپٹر کو بیان کر رہا ہے، اسی ایک ٹاپک کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب مومنوں کو اس کو اپنے اندر دلیل ماننا چاہیے اور اسے تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بابل نام کے شہر کے اندر پیدا ہوئے، ذرا سی شعور کی عمر کو آئے تو کیا دیکھا؟ گھر کے اندر باپ جن کا نام طارق تھا اور جن کا لقب آزر تھا، جو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، آزر گھر میں بت بناتے، بت بنانے کے بعد خود بھی اس کی عبادت کرتے اور قوم والے ان کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھیے چیلنج کتنا بڑا تھا، امتحان کتنا بڑا تھا، آزمائش کتنی بڑی تھی کہ جس گھر کے اندر وہ پرورش پر ہیں، جس گھر کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں، اس گھر کے اندر باقاعدہ بت بنانے کا کارخانہ چل رہا ہے، اور وہیں سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرتے ہوئے اپنے والد محترم کو دعوت دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 48 کے اندر، سورہ انعام آیت نمبر 79 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو دعوت دی اور کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو نہ سن سکے، جو نہ دیکھ سکے، جو نہ فائدہ دے سکے، جو نہ نقصان دے سکے؟ اے میرے ابا جان، ان کی عبادت مت کیجیے، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، یہ آپ کو گمراہ کر دے گا، صحیح راستے سے ہٹا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، شعور کی عمر کو ایک بچہ، باپ گھر میں بت کا بنانے والا، کیا ماحول رہا ہوگا؟ اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر رکھ کر دیکھیے۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن کے اندر ہمیں یہ بات سکھا دی کہ ایک داعی کو، ایک مسلمان کو اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دوسروں میں کیڑے نظر آتے ہیں،
دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہے. میرے گھر میں کیا ہوتا کوئی نہیں دیکھتا, میرے ماں باپ کیا کرتے کوئی نہیں دیکھتا, میرے گھر کے اندر کیا برائیاں کوئی نہیں دیکھتا. زمانے کو سدھارنے کی باتیں کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے, وہ اس لیے کہ تم ان جیسے بن جاؤ, ان جیسی زندگی بنا لو, کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا اور اپنے ابا کو کہا ہے میرے ابا جان یہ مت کرو, یہ عمل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی سکھا دی کہ جب گھر والوں کو دعوت دو یا کسی کو بھی دعوت دو تو اگر سامنے عمل کرنے والا چاہے بت بنانے والا بھی کیوں نہ ہو, بدتمیزی سے بات مت کرو, برے طریقے سے بات مت کرو, خراب انداز میں بات مت کرو. کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا ہے بت بنانے والے سن, اے مشرک سن, اے کافر سن, اے برے عمل کرنے والے سن, نہیں. کیا کہا, اے میرے ابو, اے ابا جان, عزت, تمیز, اخلاق دعوت کے اندر لازم ہے. حضرت ابراہیم نے ہمیں یہ بات بتائی اور ان کو کہا کہ ابا جان یہ عبادت مت کرو, میں تو آپ کو اور یہ ساری قوم کو گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں, آپ کا یہ عمل گمراہی والا ہے, ابو یہ عمل مت کیجئے, ابو یہ کام مت کیجئے, ابو آپ کا یہ عمل غلط ہے, ابو آپ کا یہ طریقہ غلط ہے. انہیں سمجھایا, سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دی, حجت کو پورا کیا, دین پہنچایا, دین کی باتیں پہنچائی. اور جب یہ بات ابا جان کو بتا دی اور ابا جان نے قبول نہ کی تو کیا کیا, پیچھے پڑ گئے, بدتمیزی پر اتارو ہو گئے, ان کو جواب دینے لگ گئے. ہرگز نہیں, آپ کا کام صرف پہنچانے کا ہے, آپ کا کام صرف بتانے کا ہے. پر ہم میں سے کئی لوگ کیا کرتے ہیں, بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دین میں آئے, گھر والے نہیں آئے تو کیا آپ زبردستی کریں گے؟ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے, ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں. آپ پہنچائیے, آپ بتائیے. اللہ رب العالمین نے صرف اسی چیز کو آپ کی ذمہ داری بنایا ہے. حضرت ابراہیم نے ابا کو سمجھایا, ابا نے بات نہیں مانی اور جواب کیا دیا؟ سورہ مریم آیت نمبر 46 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ابا نے رپلائی کیا, اراغب انت, اے ابراہیم یہ جو ہمارے بت ہے کیا ان کو اگنور تو کر رہا ہے, ان کو تو غلط بول رہا ہے, سن اپنی بات سے باز آ جا, بات اپنی چھوڑ, دعوت اپنی چھوڑ. اگر ایسا نہیں کرے گا تجھے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دوں گا, تجھے قتل کر دوں گا, گھر سے نکال دوں گا, یہ عمل مت کر. باپ کا رپلائی کیسا آیا؟ مجھے نہیں ماننا, تو بتا رہا ہے پر مجھے نہیں ماننا, مجھے تیری بات قبول نہیں کرنا. تو اب کیا کیا, پیچھے پڑ گئے, بات کر کے اتنی آگے بڑھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو جب دیکھا کہ وہ بات نہیں مان رہے ہیں تو ان کو صرف اتنا کہا کہ ساستغفر لک ربی, کہ میں اپنے باپ سے, یعنی اپنے باپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگوں گا کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. پر یہ بھی کب کہا؟ جب تک کہ حضرت ابراہیم کو یہ بات پتا نہ تھی کہ مشرک اگر کوئی ہے تو اس کے لیے آپ استغفار کی دعا بھی نہیں کر سکتے. اگر شرک پر انتقال ہو جائے آپ استغفار کی دعا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب سورہ توبہ آیت نمبر 114 کے اندر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اگر کسی مشرک یا کافر کا انتقال کفر اور شرک پر ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے, گرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور سنو, حضرت ابراہیم نے جو اپنے ابا کے بارے میں کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ انہیں علم نہیں تھا. پر جب اللہ نے بتا دیا تو وہ ریٹرن ہو گئے, اپنی اس بات کو چھوڑ دیا, انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا نہ کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی عالم نہیں بتا رہا, یہ کوئی مفتی نہیں بتا رہا. سورہ توبہ آیت نمبر 114 اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر بتا رہا ہے. ابا کو دعوت دی, ابا کو دین سمجھایا, ابا کو حق بتایا, ابا نے قبول نہیں کیا. اب کیا کیا, ٹائم خراب کیا وہاں پر؟ نہیں, ابا کو بتا دیا, ابا نہیں مان رہے. اب قوم کو دعوت دینا شروع کی, اپنے علاقے کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی, انہیں دین بتانا شروع کیا. اور قوم والوں کو دعوت دیتے ہوئے سورہ شعراء آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون, جب حضرت ابراہیم نے اپنے ابا سے اور قوم والوں سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو, تم کس کی پیروی کر رہے ہو, تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو, کون ہے یہ, کیوں ان کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ تو قوم والوں نے دیکھیے رپلائی کیا قالوا نعبد اصناما, کہ یہ تو ہمارے بت ہیں, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو ان کی پیروی کرتے ہیں, ہم ان کے آگے جھکتے ہیں, ہم ان سے مرادیں مانگتے ہیں. اب حضرت ابراہیم نے دیکھیے دعوت کس انداز میں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اچھا جب تم پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں کیا؟ جب تم پکارتے ہو جواب دیتے ہیں کیا؟ تم بولو انہیں سنائی دیتا ہے کیا؟ نہیں,
قوم نے سر جھکا لیا، کیونکہ قوم کو پتا تھا کہ ہمارے بولنے کو یہ لوگ سنتے نہیں، سن لے تو ریپلائی کرتے نہیں، پتا تھا کہ بت محتاج ہیں، پر بت کو جب معبود مان لیا تو اس سے پھرے کیسے؟ اس لیے کیا جواب دیتے ہیں کہ ایسی باتیں مت کرو، ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے، جو آج ہمارے یہاں ریپلائی دیا جاتا ہے۔ صحیح دین بتاؤ تو آدمی کیا بولتا ہے؟ ہمارے ابا ہمارے دادا یہی کیا کرتے تھے۔ یہ دلیل حضرت ابراہیم کے سامنے جو اس وقت کفار تھے ان کی دلیل دی۔ جب بولا کہ سنتے ہیں کیا، فائدہ دیتے کیا، نقصان دیتے کیا، چپ ہو گئے۔ تو کہا کیوں عبادت کرتے ہو ان کی؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہمارے ابا یہی کرتے تھے، ہمارے دادا یہی کرتے تھے، تو ہم تو یہی عمل کریں گے۔ قوم کو بھی دعوت دے دی، قوم کو بھی سمجھا دیا، قوم کو بتایا یہ سارا عمل غلط ہے، تمہارے یہ بت غلط ہیں۔ اور دعوت کے اندر جوانی تک اتنے مشہور ہو گئے کہ وہ نوجوان اپنی جوانی کے اندر دین کی دعوت کے لیے جانے جاتے تھے، انہیں پہچانا جاتا تھا کہ یہ داعی ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ مشہور ہو گئے پورے علاقے میں۔ اب ایک مرتبہ ساری قوم کہیں جا رہی تھی، میلے ٹھیلے کے اندر جا رہی تھی، ان کو آ کر کہا چلو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو قوم والوں کو کیا کہتے ہیں؟ قوم والوں کو جواب دیتے ہیں انی سقیم، سورہ صافات آیت نمبر 89۔ کیا کہتے ہیں؟ تم سب جاؤ، میں ذرا بیمار ہوں۔ بیمار کیوں؟ نبی ہیں، پوری قوم شرک کر رہی ہے تو یقیناً دل میں بیماری، دماغ میں بیماری، جسم لاغر کہ کیسے میری قوم ایسا عمل کر رہی ہے، غلط ہی عمل، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ کہا تم سب چلے جاؤ۔ اب جب سارے چلے گئے، اب یہ بت خانے کے اندر آئے جہاں پر سارے بت رکھے تھے، جو ان کا جگہ تھی جہاں پر بت رکھے جاتے تھے، کلاڑی لے کر آئے۔ اب بتوں سے سوال کر رہے ہیں، سنتے ہو کیا تم؟ بولتے ہو کیا تم؟ فائدہ دیتے کیا تم؟ نقصان دیتے کیا تم؟ ہے تمہاری کوئی طاقت؟ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ یہ بول بول کر سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور جو سب سے بڑا والا تھا اس کے گلے کے اندر کلہاڑی لٹکا دی۔ عمل کر دیا۔ قوم والے ریٹرن آئے، حضرت ابراہیم جا چکے تھے، جیسے ہی آ کر دیکھا بت خانہ کھولا، اللہ اکبر، سب ٹوٹا ہوا، سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ قوم پریشان، کس نے کیا یہ؟ کون کر سکتا ہے یہ؟ کس کا عمل ہے یہ؟ کون یہ عمل کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چونکہ میں نے بتایا وہ مشہور تھے، بڑے مشہور تھے اپنی دعوت کے اندر۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قوم والوں نے کیا کہا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک نوجوان کو دیکھا ہے، سنا ہے، وہ بولتا ہے ان کے بارے میں، بولتا ہے ان کے بارے میں، بتاتا ہے یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، سنا ہے، ہو سکتا اس نے کیا ہو۔ کہا لے کر آؤ ان کو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے نوجوان کس چیز کے لیے مشہور اور حضرت ابراہیم نوجوان کس چیز کے لیے مشہور؟ حضرت ابراہیم مشہور تھے دعوت کے لیے، توحید کے لیے، عقیدے کے لیے، دین کے لیے، اور ہمارا نوجوان مشہور ہے پب جی کے لیے، کارنر پر بیٹھنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے، سگریٹ نشہ استعمال کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے نوجوان کی پہچان۔ حضرت ابراہیم جو ہمارے آئیڈیل ہیں ان کی پہچان کہ پوری قوم جانتی تھی کہ یہاں اگر کوئی توحید کی بات کرتے ہیں تو وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے کر آؤ۔ لایا گیا، ساری قوم بیٹھی ہے، لایا گیا۔ ابراہیم تم نے کیا کیا؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تم نے کیا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ پورا واقعہ ذکر کرتا ہے، تم نے کیا یہ؟ کہا میں نے کیا۔ یہ بڑا والا ہے تو صحیح، کیونکہ انہوں نے سب کو توڑ دیا تھا، صرف بڑے والے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کہا یہ بڑے والے کے گردن میں کلاڑی، اس سے پوچھو نا، یہ بتائے گا نا، تمہارا تو معبود ہے نا، تمہارا تو روزی دینے والا ہے نا، تمہارا تو کاروبار چلانے والا ہے نا، ارے تمہارا تو سب کچھ یہی کرنے والا، پوچھو نا اس سے، جا سوال کرو اس سے۔ ساری قوم کا سر جھک گیا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا وہ بول تھوڑی سکتا ہے، جواب تھوڑی دے سکتا ہے، فائدہ تھوڑی دے سکتا ہے، نقصان کچھ نہیں کر سکتا ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے اس کی، لیکن پھر بھی عبادت کرے چلے جانا۔ ساری قوم کے سر جھک گئے۔ پر جو فتنہ ہوتا ہے نا، جس کا مقصد فتنہ ہوتا ہے نا، وہ باز نہیں آتا ہے دلیل سننے کے بعد بھی۔ جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا بہت سارے فتنے، دلیل سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہٹ دھرمی، ابا کا دین، دادا کا دین، فلاں کا دین، فلاں کا دین، ہم زیادہ جانتے تم زیادہ جانتے، ہمارے مولوی صاحب تمہارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی صاحب فلاں صاحب۔ یہ جو ہمارے یہاں بھی ہٹ درمیاں چلتی ہیں نا، اس دور میں بھی تھی۔ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس کے بعد بھی کیا بول رہے ہیں؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم نے مشورہ کیا، سنو ابراہیم کو جلاؤ
اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ابھی تو اتوں کو توڑا ہے, اگر اسے چھوڑ دو گے تو سارے توڑ دے گا, سب کو ختم کر دے گا. تو کیا کرو, اسے جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اللہ اکبر. معبود کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ معبود کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ معبود کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ ارے معبود وہ جو تجھے کھلائے, معبود وہ جو تجھے پلائے, معبود وہ جو تجھے زندگی دے, معبود وہ جو تجھے موت دے. تیری زندگی موت کا اختیار جس کے ہاتھ میں, تیرے نفع نقصان کا اختیار جس کے ہاتھ میں, وہ رب ہے. اور اب یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ مدد کرو اپنے رب کی. تو جس کی مدد کی جائے وہ رب ہی کہاں بچا. خیر ٹھیک ہے صاحب, مدد کرو. آگ جلائی گئی, بڑی بھینکر قسم کی آگ جلائی گئی, بہت زیادہ اس کو سلگایا گیا, ایک بڑی آگ جلا دی گئی. آگ اتنی گہری, اتنی زیادہ کہ اس میں قریب لے جا کر حضرت ابراہیم کو پھینکنے کی بھی طاقت نہیں ہے. منجنیق کا استعمال کیا گیا, غلیل کا, کہ دور سے کھینچ کر پھینک دیا جائے گا آگ میں. پر یہاں پر آپ ایک چیز سوچیں, اگر آپ حق پر ہیں, اگر آپ دین پر ہیں, اگر آپ شریعت پر ہیں, اگر آپ اللہ کی رضا کے راستے پر ہیں, اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, اگر آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, تو دنیا سے مت ڈریے, قوموں سے مت ڈریے, طاقتوں سے مت ڈریے, قوتوں سے مت ڈریے, دشمنوں سے مت ڈریے. وہ اللہ تعالیٰ جب بچانے پر آ جائے وہ بچا سکتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہ سکے گی. یہ ان 10 دنوں کے اندر قربانی جو کرتے ہو, حج جو کرتے ہو, ان دنوں کے اندر اس زندگی کو بار بار پڑھو, کیونکہ یہ پورے عمل اس پریوار کی نشانی ہے جس پر آج ہم عمل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, مقصد تھا جلانا, مقصد تھا مٹانا, مقصد تھا ختم کرنا. پر وہ رب بچانے والی ذات جب بچانے پر آ جائے تو وہ کیسا بچاتا ہے. اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, انہوں نے اس وقت ایک دعا پڑھی تھی, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت, اور بعض روایت میں آتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ وہ دعا پڑھ رہے تھے, اے اللہ تو بہترین کارساز ہے, اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. یہ طاقتیں, یہ قوتیں, یہ آگ, یہ دشمن سب اپنی جگہ, پر تیری طاقت سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. اگر تو ہمارے ساتھ, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. آج اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر زندہ کرو, اس قربانی کے ساتھ اپنے بچوں کے دلوں میں, اپنے خاندان کے دلوں میں زندہ کر دو اس عقیدے کو کہ اگر اللہ بچانے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی. یہ سیکھو اس قربانی سے, یہ سیکھو ذی الحج سے, یہ سیکھو ان دنوں سے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو رب العالمین بچانے پر جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. اور آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ سلامتی والی ہو گئی. آگ نے حضرت ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی, آسانی کے ساتھ آگ میں گھومتے رہے, انہیں آگ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو دیکھیے, کیوں تھی وہ زندگی آئیڈیل. بچپن میں باپ کی تکلیف, تھوڑے بڑے ہوئے قوم کی تکلیف, آگ میں جلانے کی تکلیف. ارے انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تب کیا انہوں نے سوچا تھا کہ اللہ آگ ٹھنڈی کرے گا؟ اتنا پتا تھا کہ اللہ بچائے گا, پر ڈرے, سوچا, رکے اپنی بات سے, رکے اپنی دعوت سے؟ ہرگز نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار, یہ حضرت ابراہیم کی زندگی جو ہمیں اس قربانی پر, ہم نے قربانی سے کیا سیکھا؟ صرف جانور ذبح کرنا, دعوت کی سیٹنگ کرنا, کتنا اسٹوریج کرنا, کتنا باہر دینا, جو کھا نہیں سکتے وہ غریبوں کو دینا, جو کھا سکتے سارا اسٹور کرنا. ہمارے ہاں تو اس سیٹنگ کا مقصد ہوتا ہے قربانی. قربانی کا یہ مقصد نہیں. قربانی کا مقصد اس ذات کو یاد کرو, اس یاد کو یاد کرو, کس مقصد سے قربانی کرتے ہو اس کو یاد کرو, اور وہ ذات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات. اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے, آگ میں ڈالا گیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی, اب ان کا معاملہ مشہور ہوتے ہوتے وقت کے بادشاہ نمرود تک خبر پہنچ گئی. ایک نوجوان ہے, دین کی دعوت دیتا ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہے, آگ میں ڈالا گیا, وہاں بھی نہیں جلا, آگ میں بچ گیا, کہا بلا کر لاؤ. لایا گیا دربار میں, لایا گیا نمرود کی مجلس کے اندر, بٹھایا سامنے اور بولا بتاؤ کون ہے تمہارا رب, بتاؤ کس کی طرف دعوت دیتے ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ رب العالمین نے نمرود کے پورے واقعے کا تذکرہ کیا. بلایا, کہا کیا ہے, کون ہے تمہارا معبود, کس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو, کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو, کیا ہے اس کی خاصیت ذرا مجھے بتاؤ. کہا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت, وہ پیدا بھی کر سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے. یہ ذرا جاہل تھا,
حضرت ابراہیم نے دعوت دی, ابھی اس نے جہالت دکھائی. کیا جہالت دکھائی؟ ایک آزاد آدمی گھوم رہا تھا, اسے لا کر قتل کروا دیا. ایک کو قتل کی سزا ملنے والی تھی, اسے چھوڑ دیا. اب حضرت ابراہیم نے جب دیکھ لیا کہ یہ جاہل ہے, یہ سمجھ نہیں رہا, یہ جاہل ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں بول کیا رہا ہوں, تو اب کیا کریں؟ اس سے بحث کریں, ٹائم خراب کریں؟ نہیں. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ایک سوال ایسا کیا کہ وہ خاموش ہو گیا. کہا اچھا تو رب ہے, اتنی طاقت ہے تیری, پیدا مارنے اور طاقت پیدا کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے. سن, میرا رب سورج کو مغرب سے نکالتا ہے, مشرق میں ڈباتا ہے. میرا رب مشرق سے نکالتا ہے, مغرب کے اندر ڈباتا ہے. اگر تو رب ہے تو الٹا کر کے دکھا, یعنی اللہ ادھر سے نکال کر ادھر ڈبا رہا ہے, تو بھی اللہ ہے نا, الٹا کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر, کافر خاموش ہو گیا. یہ مومن کا کردار. آج ہمارے یہاں آپ دیکھیے نوجوانوں کو, دین کی بحث کرے چلے جا رہے ہیں, علم نہیں ہے پھر بھی بحث کر رہے ہیں, جانتے نہیں پھر بھی بحث کر رہے ہیں. اب ایک آدمی آپ کو ذلیل کیے جا رہا ہے, رسوا کیے جا رہا ہے, علماء کو رسوا کر رہا ہے, بحث کیے جا رہا ہے, اس کا مقصد سیکھنا نہیں ہے, اس کا مقصد ذلیل کرنا ہے, تو آپ کیا بحث کرو گے اس کے ساتھ؟ یہ حضرت ابراہیم کا کردار. زیادہ بحث مت کرو, ایک سوال اس کو دو, آگے بڑھ جاؤ, بات ختم. جاہلوں سے بحث زیادہ نہیں کرنا چاہیے, جاہلوں کے ساتھ وقت خراب نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا. اب کچھ عمر بڑھی, شادی ہو گئی حضرت سارہ سے, شادی ہو گئی, پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اولاد نہیں ہو رہی ہے. انہی حالات کے اندر وہ اپنے ملک کے یعنی عراق سے نکل کر مصر کی طرف جا رہے ہیں, مصر کی طرف ہجرت کر کے یعنی مصر چلے گئے. حالات بگڑ گئے, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بزرگی کی عمر آ رہی ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے. آج ہمارے یہاں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں ہم, ایک ذرا سی نعمت لیٹ ہو جائے, چلتا کاروبار بند ہو جائے, کوئی تنگی آ جائے, شادی کے بعد اولاد نہ ہو, کیا نہیں کرتے ہم؟ شرک کرتے, کفر کرتے, یہاں جانا وہاں جانا, اس سے مانگنا اس سے مانگنا, جو چیز بتا دی جائے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم نبی ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, بچپن سے اللہ امتحان لے رہا ہے. اس کے بعد بھی بڑھاپے تک اولاد نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے, بوڑھے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی. اب یہ اپنی بیگم کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں, بیوی ساتھ میں ہے سارہ, اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی. اب جب یہ نکلے, راستے کے اندر پتا چلا ایک بادشاہ ہے جو پتا چل جائے کہ اگر تمہاری بیوی ہے تو چھین لیتا ہے. اب بیوی کو آ کر بولا کہ سنو سارہ, اگر بادشاہ تمہیں بلائے تو یہ کہنا کہ تم میری بہن ہو, مطلب بیوی مت بتانا, بہن بتانا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ساری سرزمین پر صرف ہم دو مومن تھے, اور جب دو مومن ہیں تو ہمارے درمیان بھائی بہن کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے, ایمان والا رشتہ, اور بچنا مقصد تھا. یہ عمل کر لیا. پر بادشاہ کے آدمی آئے, حضرت سارہ کو اٹھا کر لے گئے. بادشاہ قریب آیا, اس کا مقصد تھا ان کے ساتھ غلط حرکت کرنا. بادشاہ جیسے جیسے قریب آتا ان کے پاس ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی آگ جل رہی ہے, کوئی عجیب چیز نظر آتی, اور وہ ڈر کر پیچھے آ گیا. اس نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا, یہ کس کو لے کر آ گئے ہو؟ یہ انسان نہیں, یہ کچھ اور ہے, جاؤ لے جا کر اسے چھوڑ دو. کسے لے کر آ گئے ہو؟ جاؤ لے جا کر چھوڑ دو. مقصد تھا حضرت ابراہیم کی اس عزت پر حملہ کرنا, حضرت سارہ کی عزت پر حملہ کرنا. پر اللہ بچانے پر آتا ہے تو کیسا بچاتا ہے؟ بچایا تو بچایا. بادشاہ نے جب سارہ کے اس کردار کو دیکھا تو ساتھ میں ہاجرہ گفٹ بھی کر دی. یعنی سارہ بیوی تھی اور ہاجرہ لونڈی تھی جو اس بادشاہ نے انہیں گفٹ کے اندر دی تھی, یہ لے کر ساتھ میں آئی. حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا, سب محفوظ بھی ہے, اور ساتھ میں بادشاہ نے مجھے یہ لونڈی بھی گفٹ کر دی. اب حضرت سارہ نے, چونکہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, کہا آپ ہاجرہ کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ لونڈی کے ساتھ ضرورت پورا کرنا جائز تھا. آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اولاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد دے دے. حضرت ہاجرہ سے اللہ رب العالمین نے, حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام, جو ان کے بعد نبی بنے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. اب ان سے اولاد پیدا ہوئی, اور حضرت سارہ سے ابھی تک اولاد نہیں. دعا مانگ رہے ہیں, بار بار مانگ رہے ہیں. تب بڑھاپے کے اندر فرشتوں نے آ کے جب اسماعیل ہو گئے, تب یہ بشارت دی فرشتوں نے آ کر. فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے گھر میں, اور آ کر جب حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ میرے گھر کیوں آئے ہیں, تو آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ ابراہیم کو جا کر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر ایک لڑکا یعنی اسحاق پیدا ہونے والا ہے. سارہ ہنسنے لگی. اسماعیل ہو چکے تھے, بڑھاپے کی عمر تھی, وہ بھی بوڑھے,
بیوی بھی بوڑھی تعجب کرنے لگی, ہنسنے لگی. کہا کیوں ہنس رہی ہو؟ کہا ھذا بعلی شیخا, یہ میرے شوہر تو بڈھے ہو چکے ہیں, میں بانجھ کی عمر کو آ چکی ہوں, اب ہمارے یہاں اولاد ہوگی. فرشتوں نے کہا کیا تجھے اللہ کے فیصلے پر ہنسی آ رہی ہے؟ اللہ جب دینے پر آئے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہاں رکو اور سوچو. ہم سوچتے ہیں نا ادھر تو قرضے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, کدھر سے کھلے گا, کاروبار چلنے کی کوئی گنجائش نہیں, کیسے چلے گا, اولاد تو ہو نہیں سکتی, کیسے ہوگی. ارے اللہ تعالیٰ جب دینے پر آئے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ جیسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ مانگتے رہو, شرط یہ ہے کہ آپ پکارتے رہو, شرط یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہو. اگر آپ دعا کرتے رہو گے اللہ رب العالمین عطا کرتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کی شکل میں ایک اولاد یہاں پر دی. اب اللہ تعالیٰ تو کنٹینیو امتحان لے ہی رہا تھا, امتحان تو ابھی بند ہوا ہی نہیں تھا, امتحان تو ابھی چل رہا تھا. نیکسٹ امتحان اللہ رب العالمین نے یہ لیا کہ ایسا کرو, ہاجرہ اور اسماعیل جو چھوٹا سا بچہ ہے ان دونوں کو لے جاؤ اور عرب کا ریگستان مکہ کے اندر لے جا کر انہیں چھوڑ دو. اللہ اکبر, کیسا امتحان, کیسا اللہ تعالیٰ کا امتحان, اور کیسا وہ صابر, کیسا ان کے اندر صبر, کیسا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا جذبہ. اللہ رب العالمین اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا جاؤ لے جا کر بیوی اور بچے کو چھوڑ دو. مکہ کے ریگستان کے اندر چھوڑ دیا, کچھ کھجور دی, ذرا سا پانی دیا, چھوڑ کر واپس جانے لگے. ہاجرہ نے سوال کیا اللہ امرک بہذا, اے ابراہیم کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا پریشان ہو کر چھوڑ کر جا رہے ہو, کیا ریزن ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اذن لن یضیعنا, تب جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ نے بولا ہے نا جا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں, اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. یعنی اس دور کی عورتوں میں کیا ایمان تھا, عورتوں کے اندر اللہ پر کیا بھروسہ تھا, کیا توکل تھا. آج ہمارے یہاں شوہر اگر کما کر لائے, حلال روزی کم لے کر آئے, عورت اتنا پریشان کرتی ہے کہ آدمی لون لے کر گاڑی لے لیتا ہے, لون لے کر مکان بنا لیتا ہے, لون لے کر کاروبار کرتا ہے, اور وہاں پر یہ معاملہ کہ ریگستان ہے, سایہ نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پر اگر اللہ کا حکم ہے تو جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا ایمان تھا ہماری ماؤں کے اندر, کیا ایمان تھا ان ماؤں کے اندر, کیا یقین تھا ان ماؤں کے اندر, کیا بھروسہ تھا ان ماؤں کے اندر کہ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ حالات کیا ہیں. وہ یہ جانتی تھی کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ, ہمارا خالق ہمارے ساتھ, ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے, ہمارا آقا ہمارے ساتھ ہے, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, اور وہ ہمارے ساتھ تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ضائع نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم چھوڑ کر جانے لگے. جاتے جاتے ایک دعا کرتے ہیں, ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ, اے رب, میں نے اپنی ذریت, اپنی بیوی بچے کو تیرے گھر کی جگہ کے پاس, یعنی کعبہ جہاں بننے والا تھا اس جگہ کے قریب کے اندر چھوڑ دیا ہے, ایسی وادی میں جہاں کوئی جھاڑ درخت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ریگستان, چاروں طرف ریگستان, چٹیل میدان, کچھ چٹانیں, کچھ نہیں ہے وہاں پر. اللہ چھوڑ تو دیا ہے, تیرا حکم چھوڑنا تو تھا, پر اب ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک شوہر ہونے کے ناطے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں, اللہ کیا کر دے, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے, لوگوں کو ان سے محبت کرنے والا بنا دے, انہیں نعمتیں عطا کر دے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ رہے ہیں. جب مومن اللہ کے لیے امتحان دیتا ہے نا تو اللہ پھر اس کی دعائیں بھی سنتا ہے اور انعام بھی کیسا دیتا ہے. امیجن تو کیجئے, سوچئے تو صحیح, میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا انعام دیا اللہ رب العالمین نے, کہ جب اللہ نے کہا چھوڑ کر آ جاؤ, چھوڑ دیا. یہ نہیں سوچا کہ کیوں چھوڑ دیا, اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا. چھوڑ کر جاتے جاتے دعا مانگ لی, اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنا, لوگ ان کی طرف آ جائیں, ذرا ان کی کیئر کرنے لگ جائیں, اکیلے کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ ذرا مدد کر دینا. چلے گئے چھوڑ کر. اب حضرت ہاجرہ, سین دیکھیے آپ, حضرت ہاجرہ, ریگستان, گرمی کی شدت, کچھ پہاڑیاں, کوئی جھاڑ نہیں, کوئی درخت نہیں, جتنا دیا ہوگا اتنا ٹھیک ہے, پانی ہے, کھجور ہے, چل رہا ہے. اب پانی کی بھی کمی ہے, کھانے کی بھی محتاجگی ہے, اللہ پر توکل پورا ہے, پر بیٹھنا نہیں ہے. ہمارے یہاں اس سے سیکھنے والی بات, ہمارے یہاں کچھ لوگ مٹھے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اللہ کو جب دینا ہوگا دے گا, اللہ کو جو دینا ہوگا دے گا. تو اللہ کیا تیرے گھر میں پہنچائے گا؟ تجھے محنت بھی کرنا ہوگی, جستجو بھی کرنا ہوگی, تلاش بھی کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ اللہ کے بھروسے کے نام پر تو مٹھا بن کے گھر کے اندر بیٹھ جا.
حضرت حاجرہ ابھی کچھ دیر پہلے ایمان دکھا رہی ہیں حضرت ابراہیم کو کہ جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پر ساتھ ہی ساتھ کچھ دیر گزری، جب بچے کو پیاس میں تڑپتا دیکھا تو اب یہ ماں بھی تڑپ گئی۔ ریگستان، صفا اور مروہ، دو پہاڑیاں آمنے سامنے، یہ ماں بچے کو کعبہ جس جگہ آج تعمیر ہے اور جہاں پر زمزم ہے اس جگہ پر لیٹاتی ہیں، خود کہاں جاتی ہے؟ پہاڑ کی طرف، کہ چٹان پہ چڑھ جاؤں، ذرا اوپر سے جا کر دیکھوں کوئی دور سے نظر آئے، ذرا بلاؤں اور مدد لے لوں، پانی لے لوں، کھانا لے لوں۔ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی، پھر بچے کا ڈر لگتا، اتر کر نیچے آتی، پھر دوڑتی دوڑتی جاتی اور مروہ کے اوپر چڑھ جاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کہیں کوئی دکھ جائے۔ کبھی مروہ، کبھی صفا، کبھی صفا، کبھی مروہ، دوڑ رہی ہیں ادھر سے ادھر۔ حج کیا ہوگا آپ نے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے کبھی آپ، وہ ماں پیاس کی حالت میں جس جگہ پر دوڑی تھی، آج کھاتے پیتے آپ کو وہاں پر دوڑنا پڑتا ہے۔ یہ انعام دیا اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو، اس بیٹے کو، جب انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا۔ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوتا ہے، قیامت تک جسے بھی حج کرنا ہے وہ ماں باپ نے جو جو عمل کیے وہ کرنا ہوں گے، ورنہ حج ہی نہیں ہوگا آپ کا۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ماں دوڑ رہی ہے، پانی تلاش کر رہی ہے، کبھی صفا پر جا رہی ہے، کبھی مروہ پر جا رہی ہے، بچے کو پانی کا کیسے انتظام کیا جائے، اس لیے ماں پریشان ہے۔ پر اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا تھا نا، اللہ کا تو وعدہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کو جہاں لیٹایا تھا، وہ پیر جہاں پر رگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، وہ آئے، ان کی پیر کی جگہ پر مارا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکل گیا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم کے پیر رگڑنے سے نکلا تھا، پر صحیح روایت میں پتہ چلتا ہے حضرت جبریل امین نے وہاں پر مارا تھا، اب پانی نکلنا شروع ہو گیا، اللہ نے انعام دے دیا۔ وہ ماں نے جیسے ہی پانی دیکھا، دور سے پانی بہتا دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی۔ اب ان کو کیا لگا کہ پانی ختم نہ ہو جائے، ڈر گئی، تو کیا کرتی ہیں وہ پانی کو، کیا کرتی ہیں؟ یا ماؤ زمزم زمزم، اے پانی رک جا، ایک منڈیر بنا دیتی ہے تاکہ پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسماعیل کی امی پر رحم کرے، اگر وہ اس دن اس زمزم کے چشمے کو روکتی نہیں تو وہ ایک ایسا چشمہ بنتا جو ساری دنیا میں بہتا اور قیامت تک بند نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پر وہ ماں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے امتحان دینے والی ماں، اللہ اس ماں کی دعا کو رد کر سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین کو جیسے اس ماں نے کہا پانی رک جا، اللہ نے وہی پانی کو روک دیا، اور آج تک وہ پانی وہیں پر رکا ہے، نہ پانی ابل کر باہر آتا ہے اور نہ نیچے جاتا ہے۔ جہاں اس ماں نے روکا آج تک وہ پانی اسی حالت کے اندر رکا ہوا ہے، لاکھوں لیٹر کنٹینیو نکلتا ہے، پر کبھی وہ پانی کم نہیں ہوتا۔ اب جب زمزم کا چشمہ نکل گیا، پانی آ گیا، لوگ وہاں پر آ کر رہنے لگے۔ بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ آ گیا، وہاں آ کر رہنے لگا، اجازت مانگی ہمیں رہنے دیجئے۔ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ بنو جرہم کے قبیلے کے ساتھ اب یہ ماں بیٹے رہنے لگے، وہاں رہ کر بیٹے نے عربی سیکھ لی، زبان سیکھ لی، انہی کے ساتھ رہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملنے جلنے آتے تھے، کیونکہ چھوڑنے کا حکم تھا، چھوڑ دیا تھا، پر ملنے جلنے آیا جایا کرتے تھے۔ پر اللہ کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو امتحان چل ہی رہا ہے، ابھی امتحان مکمل نہیں ہوا ہے، ایک آخری امتحان اللہ تعالیٰ کو ابھی اور لینا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 113 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خواب کے اندر دکھایا کہ ابراہیم سنو، یہ جو بچہ ہے نا تمہارا، چلنے کی عمر کو ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ چلنے لگا ہے، اب لے جاؤ اور لے جا کر اسے ذبح کر دو۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹس کرنا، باپ یہ نہیں بول رہا ہے میرا امتحان ہوگا کیا، اپن ہی پریشان رہیں گے کیا، اللہ اپنے کو ہی آزمائے گا کیا۔ اپنے یہاں یہ سب چلتا ہے نا، ذرا سا اللہ کا امتحان آ جائے پوری کشتی ڈگمگانے لگ جاتی ہے، ہمارے ہی ساتھ برا ہوتا ہے، اپنے ہی ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے، اپنی خوشی کے اندر نہیں رہتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ پر یقین اور توکل تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاؤ، ساتھ میں تو رہتے نہیں ہو، دور رہتا ہے بچہ، محبت کتنی ہوگی دور رہنے والے بچے سے۔ پھر اللہ امتحان لیتے ہوئے کیا بول رہا ہے، جاؤ لے جا کر اسے ذبح کر دو۔ سوچا، اعتراض کیا، گلی نکالی، راستے تلاش کیے، جن کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہو، کبھی غور کرنا اس قربانی کے پیچھے کا پورا پس منظر۔ ہمارے میں سے بہت ساروں کو تو واقعات ہی یاد نہیں ہوتے، قرآن پڑھا ہی نہیں تو واقعہ کہاں سے یاد ہوگا۔ کہا جاؤ لے جا کر ذبح کر دو۔ آئے بیٹے کے پاس، اللہ اکبر، کردار دیکھو، بیٹے سے آ کر کیا کہہ رہے ہیں، یا بنیا
انی اورا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب چاہتے تو اللہ نے حکم دیا تھا لے جاؤ، لے جاتے، ذبح کر دیتے، کام ختم. نہیں، پر ان کو دنیا کو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ ایک باپ کی تربیت کیسی ہوتی ہے اور ایک ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے. یہ یہاں پر رک کر سوچنے والی بات ہے. ہمارے یہاں کئی وہ مائیں کہ جن کے شوہر سعودی عرب، کویت، امریکہ، لنڈن کام کرنے جاتے ہیں، اولادیں پوری بگڑ کر خراب ہو جاتی ہے، اور ماں سے کہا جائے کیا کیا تو وہ کہتی ہیں کہ ابو ساتھ نہیں رہتے، حضرت ابراہیم ساتھ نہیں رہتے تھے. پھر بھی اس ماں نے اس اولاد کو کیا ریڈی کیا تھا، کیا تربیت کی تھی، کیا انداز کی زندگی دی تھی کہ باپ آئے اور کہا ہے بیٹے تجھے ذبح کرنا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا کیا بول رہا ہے، بیٹا کیا جواب دے رہا ہے، بیٹے کا انداز کیا ہے. اس ماں کی تربیت پر قربان جائیے، کیا تربیت دی تھی اس ماں نے کہ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان جو حکم ہے کر دو، انشاءاللہ میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا. اولاد کیا، اولاد کھانا کھانے پر صبر کر رہے ہیں، پانی پینے پر صبر کر رہے ہیں، ذبح ہونے پر صبر کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ابا جان خواب میں جو دیکھا ہے کر دو انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. یہ ہوتی ہے اولاد، اور یہ ہوتی ہے ماں باپ کی تربیت کہ اولاد کو ایسی تربیت دی کہ بیٹا ہر کام میں انشاءاللہ بولنا، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہ کر پائیں گے، اللہ نہ دے تو ہم کچھ نہ کر پائیں گے. ہم کیسے بولتے، گھر بنایا، بنگلہ بناؤں گا اگلے سال، یہاں پر پلاٹ لیا ہے، یہاں پر یہ بناؤں گا، یہ دکان خریدوں گا، یہ کار خریدوں گا، انشاءاللہ بولتے ہیں. وہاں ذبح ہونے کے پہلے بیٹا بول رہا ہے انشاءاللہ. چلے باپ لے کر شیطان آیا بہکانے، باپ نے کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا، لٹا دیا بچے کو. ذبح کرنے والے تھے، اللہ نے آسمان سے جانور نازل کر دیا. یہ سارا معاملہ جب مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا. جو اللہ نے کیا سب کر کے دکھا دیا. مطلب اللہ نے اب تو تیری ضروریت کو ہی قبول کر لیا، تجھے ہی قبول کر لیا. آج پورا حج کس کی یاد ہے؟ عرفہ جاتے ہو، مینا جاتے ہو، مزدلفہ جاتے ہو، قربانی کرتے ہو، شیطان کو کنکری مارتے ہو، کس کی یاد؟ یہی باپ، یہی ماں، یہی بیٹا، انہوں نے جو عمل پریشانیوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا. اور آج ہم 10 تاریخ کو جو قربانی کرتے ہیں اس کے پیچھے یہی تو بس منظر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس باپ بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ اب جا کے مکہ کا کعبہ، مکہ کے اندر کعبہ کو بناؤ. دونوں نے مل کر کعبہ کو بنایا. ایک پتھر اللہ نے دیا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ کو بناتے تھے. لفٹ کی طرح وہ پتھر کام کرتا تھا. آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم کے نام پر اسی جگہ پر موجود ہے، اور اس پر ان کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں. اس پر رہ کر کعبہ کی تعمیر کی گئی، کعبہ کو بنایا گیا. اتنی عظیم زندگی، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم سیرت پر ہم نے صرف قربانی. بکرا تو کتنے کا لایا؟ 30 کا، میں 40 کا. اپنا تو سب سے بھاری آتا ہے نا. ہمارے یہاں قربانی کا یہ مقصد ہے، کمپٹیشن، نام، نمود، ریاکاری، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا. کبھی اس قربانی کے پیچھے کا پس منظر دیکھا؟ کبھی اس قربانی کے پیچھے کا پورا جو معاملات ہوئے وہ دیکھے؟ کبھی واقعات دیکھے؟ نہ دیکھے تو اب جو آج پورا واقعہ بہت شارٹ کے اندر میں نے بتایا، اس کو سننا، غور کرنا، پڑھنا، تو اس کے بعد قربانی کے اندر آپ کا جذبہ آئے گا. قربانی کرنے میں جذبہ آئے گا، غریبوں کو بانٹنے میں مزہ آئے گا، اسٹوریج سے زیادہ غریبوں کو کھلانے میں مزہ آئے گا جب یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا. اسی مقصد سے میں نے آج رمضان، کیوں چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، 1-2 دن باقی ہیں، اس لیے میں نے اس واقعے کو بیان کیا تاکہ آپ اس کو سن کے سمجھ کے قربانی کے اس پورے یعنی معاملے کو، مقصد کو سمجھ سکیں. تب آپ کو اس عمل کو کرنے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا، سمجھ میں آئے گا، اور عمل کرنے کے پہلے یہ پوری زندگی یاد آئے گی. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا. اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں. الہی مولا تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے. اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ دنیا میں دوبارہ امن قائم فرما دے. اے اللہ تیرے گھروں کے قریب آنے کی واپس ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ مسجدوں کو کھلوا دے. اے اللہ عبادت گاہوں کو کھلوا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.